فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے 70,000 جادوگروں کو بلوایا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کیوں بلوایا تھا اور ان جادوگروں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، ان جادوگروں کا انجام کیا ہوا، ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک درخت کے پاس گئے جس سے آگ نکل رہی تھی، اس درخت سے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قرآن مجید کی سورہ قصص اور سورہ طٰ میں ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ، میں اللہ رب العالمین ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس سرزمین طوا میں ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، یہ لکڑی میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ اس سے دوسرے کام لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینک دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ آواز قدرت آئی، واپس آؤ اور نہ ڈرو، تو امان میں ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گریبان میں سے ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور چمک رہا تھا اور اس میں کوئی عیب اور نقص نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ خدا کی طرف سے تجھے یہ 2 دلیلیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے دی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ فاسق تھے اور ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ انہیں جا کر نصیحت کرو اور راہ راست کی تبلیغ کرو، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا بندہ، میرے لیے میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار قرار دے۔ خدا نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت پر فائز کر دیا، اور یوں 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت فرعون کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام سمیت نکل پڑے۔ فرعون کے قصر تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے گرد بے شمار رکاوٹیں تھیں، درندے اور اشجار وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے گئے، دروازے کھلتے گئے اور آپ داخل ہوتے گئے۔ نہ دربانوں کی ہمت پڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکیں، اور نہ شیروں اور دیگر درندوں سے ہو سکا کہ درمیان میں حائل ہوں۔ آخر الامر آپ فرعون کے قصر تک پہنچ گئے۔ جب آپ فرعون کے قصر کے دروازے تک پہنچے تو آپ نے ایک شخص کے ذریعے سے اندرون خانہ فرعون کو پیغام بھجوایا کہ میں دروازے پر آیا ہوا ہوں اور تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اطلاع ایک منہ چڑھے مسخرے نے اندر پہنچائی تھی، کیونکہ رعب فرعون کی وجہ سے کسی درباری کو یہ ہمت نہ تھی کہ فرعون کی خدائی کے خلاف کسی کا پیغام اس تک پہنچائے۔ مسخرے نے اندر جا کر کہا کہ آج میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ مسخرے نے کہا کہ میں نے تیرے قصر کے دروازے پر 2 ایسے شخصوں کو دیکھا ہے جنہیں تیرے قصر تک پہنچنے میں نہ شیر درندے حائل ہو سکے اور نہ تیرے مضبوط دروازے حائل ہو سکے، اور وہ عجیب بات کہتا ہے۔ فرعون نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ مسخرے نے کہا کہ حضور، وہ آپ کو اللہ کہنے کی بجائے کسی دوسرے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور فرعون کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ دربار میں حامان اور دیگر ارکان موجود ہوں۔ جب دربار میں سب لوگ موجود ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو باہر سے اندر بلوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ کر کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے خاک سے پیدا کیا اور آخری منزل بھی خاک ہی قرار دی ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو ہو کیا گیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ اے موسیٰ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی کل کی بات ہے کہ تم ہمارے گھر میں پرورش پا رہے تھے، پھر تم نے ایک قبطی کو قتل کر ڈالا، پھر تم یہاں سے بھاگ کر روپوش ہو گئے، پھر مدین میں مزدوری کرنے لگے اور ایک شخص کی بکریاں چرانے پر ملازم ہو گئے، اور اب ایک عرصے کے بعد واپس آ کر بلند آواز سے دعویٰ کرنے لگے ہو اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی خبر دے رہے ہو۔ موسیٰ سنو، خیر اسی میں ہے کہ تم میری خدائی کو مان لو اور بہکی باتیں نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، ہوش کے ناخن لے، خدائی صرف خدا کے لیے زیبا ہے، اس کے علاوہ جو دعوے خدائی کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے۔
اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور وہ آخر الامر برباد ہو کر رہے گا۔ اور اے فرعون یہ بھی سن لے کہ میں نے پہلے ترک مصر تیرے ظلم کی وجہ سے کیا تھا، کیوں کر تو نے قبطی کی موت کی وجہ سے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ تیرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ میں نے اس قبطی کو با ارادہ قتل نہیں کیا تھا بلکہ با ارادہ فتنے کو دور کرنے کے لیے مارا تھا، مگر وہ اتفاقاً مر گیا، لیکن تو نے اس کے عوض مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر امان خدا میں چلا گیا اور مدین میں دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مجھے درجہ نبوت پر فائز فرما کر مجھے حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں، اور اے فرعون اسی مقصد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے کہتا ہوں کہ وحدانیت کا اقرار کر، میری نبوت کو مان، بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور ان پر مظالم سے باز آ۔ فرعون نے کہا کہ بس زیادہ باتیں نہ بناؤ ورنہ میں تمہیں قید میں بند کر دوں گا اور پھر کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون بس خدا 400 سال تجھے ڈیل دے چکا ہے اور اب ڈیل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی نبوت کے ثبوت میں اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ عصائے موسیٰ کا زمین پر پہنچنا تھا کہ وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، اس کی آنکھیں انگارے کی طرح چمکنے لگی، اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا، منہ سے مہیب آواز نکلنے لگی۔ غرض یہ کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ سارے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ اژدہا جس طرف رخ کرتا تھا ہر چیز جل کر خاکستر ہو جاتی تھی۔ بالآخر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا۔ فرعون نے جو ہی اس کا رخ اپنی طرف دیکھا منہ کے بل گر پڑا اور فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے با اشارے خداوندی عصا کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ پھر ڈنڈا بن گیا۔ بے روایت روزۃ الصفا اس ہیبت سے فرعون کو ایک دن و رات میں 40 دست آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ثبوت میں ید بیضا دکھایا اور کہا کہ اے فرعون اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں تیری زندگی کے لیے خدا سے 4 باتیں منوا لوں گا۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری باتیں کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری بات تو یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر اور اس کی عبادت کے لیے سر جھکا، اور 4 باتیں جو تیرے لیے ذکر کر رہا ہوں یہ ہیں: نمبر 1 تجھے ہمیشہ کے لیے جوانی مل جائے گی۔ نمبر 2 تجھے ایسی بادشاہی مل جائے گی جسے کوئی چھین نہ سکے گا۔ نمبر 3 تجھے ایسی تندرستی دے دی جائے گی جس کے قریب بیماری پھٹک نہ سکے گی۔ نمبر 4 تجھے جنت نصیب ہو جائے گی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ میں تمہاری ان باتوں پر اہل رائے سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی آسیہ سے سب سے پہلے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کون عاقل ایسا ہوگا جو موسیٰ کی بتائی ہوئی نعمتوں سے روح گردانی کرے گا۔ اس کے بعد دیگر سرکاری عہدے داروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی کے سامنے سر جھکانے کا کوئی مطلب نہیں، عرصہ دراز سے لوگ تیرے سامنے سر جھکاتے رہے ہیں، اب اگر تو نے کسی کے سامنے سر جھکا دیا تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ اب رہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذکورہ چیزوں کے متعلق وعدہ، وہ یوں ہی سا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دربار میں ڈرامہ کیا ہے تو اس سے متاثر نہ ہو اور ان دونوں جادوگروں کا علاج کر اور ان کے کرتب کو ناکام بنا دے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ فرعون نے پوچھا کہ پھر اس کی کیا ترکیب کی جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں جادو سے کام لیا تھا، اب تاریخ مقرر کر کے ان کو بھی بلا لے اور اپنے ملک کے جادوگروں کو طلب کر لے، پھر مقابلہ ہو جائے۔ یقیناً ہمارے ملک میں ایسے ایسے جادوگر ہیں کہ ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کچھ بھی نہیں ہیں۔ فرعون نے ان لوگوں کی بات مان لی اور جادوگروں کے بلائے جانے کا حکم جاری کر دیا اور ایک تاریخ مقرر کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ فلاں مقام پر فلاں دن آ جانا، تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو مقام معین کیا گیا تھا اس کا نام اسکندریہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینے کے بعد فرعون نے تیاری شروع کر دی اور بے روایت اکرما 70,000 جادوگر سارے ملک سے طلب کیے، پھر ان میں سے 1,000 منتخب کیے، پھر ان میں سے 80 کو منتخب کیا۔ ان جادوگروں نے کہا کہ ہم اس مہم میں موسیٰ پر یقیناً غالب آئیں گے۔ اے فرعون یہ بتا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں تیری طرف سے کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون سے یہ باتیں ان 4 بڑے جادوگروں نے کی تھی جن کے نام یہ ہیں: سابور، آرور، حتوت، مصفا۔ ان لوگوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ ہم ہر حال میں موسیٰ سے جیت جائیں گے، لیکن اے فرعون اگر ہمارے کرتب کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ حضرت موسیٰ کا معاملہ خدائی معاملہ ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ فرعون نے تمام ممالک سے جادوگر
जादूगरों को जमा तो कर ही लिया था, इनके अलावा मकाम मुरम्मा में जो जादूगरों का स्कूल कायम किया हुआ था उनके उस्तादों को भी बुलवा लिया और सब ने मिलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत में जोर लगाया। एक रिवायत में है कि दो बहुत ही बड़े जादूगर थे जो सगे भाई थे। जब फिरौन का पैगाम इनके पास पहुंचा तो इन्होंने अपनी माँ से कहा कि फिरौन ने मूसा से मुकाबले के लिए हम लोगों को बुलाया है, हमें हमारे बाप की कब्र का निशान बता दो। चुनाचे माँ ने निशानदेही कर दी। इन दोनों ने जाकर कब्र पर अपने वालिद का नाम लेकर पुकारा और कहा कि दो शख्स आए हैं, उनके पास एक आसा है जो हर हाल में कामयाब रहता है। इन लोगों के पास ना कोई लश्कर है ना कोई इनका बज़ाहिर मददगार है, लेकिन वो सिर्फ आसा की वजह से सब पर गालिब रहते हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारी रहबरी की जाए। बेरिवायत अल्लामा नेमतुल्लाह जज़ायरी कब्र से आवाज आई कि तुम उसके आसा को चराने की कोशिश करो और देख लो उस पर तुम्हारा कब्जा हो जाता है या नहीं, जबकि वो सोता है। अगर तुम वहां पहुंचकर कामयाब हो गए तो फिर मामला ठीक है, लेकिन अगर उसके सोने में वो आसा तुम्हारे काबू में ना आए तो समझ लेना कि ये खुदाई बात है और तुम लोग उसे मगलूब न कर सकोगे। ये मैंने इसलिए कहा कि जादूगर का जादू सोने की हालत में काम नहीं करता। वो कब्रिस्तान से वापस आकर वहां पहुंचे जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे। जब ये आसा के करीब पहुंचे तो आसा ने इन लोगों पर हमला कर दिया। वो दोनों मायूस होकर चले गए। अल-गर्ज जो मकाम फिरौन ने मुकर्रर किया था उस जगह तमाम जादूगर जमा होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगे। एक रिवायत में है कि फिरौन के जादूगर 60 ऊंटों पर रस्सियां लाद कर लाए थे। एक रिवायत में है कि फिरौन ने 1 महीना तैयारी करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कराया था। वो इंतजार ही कर रहे थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को लिए हुए मुअय्यन करदा मकाम पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर आप अपने असाब पर तकिया करके खड़े हो गए और इनसे कहा कि अब तुम अपने करतब दिखाओ। किताब अल याकूबी में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की तरफ जाने से पहले अपनी बीवी को हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया था। इन लोगों ने सारी रस्सियां जो हमरा लाए थे मैदान में छोड़ दी। वो सारी रस्सियां सांप बनकर दौड़ने लगी और लाखों की तादाद में एक दूसरे पर हमला करने लगी। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा झिझके। फौरन खिताब हुआ, ऐ मूसा घबराओ नहीं और अपने असा को जमीन पर डाल दो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को जमीन पर डाला वो अजदहा बनकर सांपों को निगलने लगा और थोड़ी देर में तमाम सांपों को निगल गया। जब सांपों को निगल चुका तो उसने फिरौन के महल को निगलने का इरादा किया। ये देखकर फिरौन वहां से भाग निकला। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाकर अजदहा को उठा लिया और वो हाथ में डंडा बन गया। मुअर्रिखीन का बयान है कि उस वक्त ऐसा अजीम हंगामा बर्पा हो गया और ऐसी भगदड़ मच गई कि 25,000 अफराद कुचल गए और फिरौन की ये हालत खौफ के मारे हो गई कि उसको दस्त आने लगे और ता जिंदगी आते रहे। मुख्तसर ये कि फिरौन को शिकस्त फाश हुई और उसी मैदान में कब्त के 70 कबाइल मुसलमान हो गए और जादूगरों में तकरीबन सभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खुदाए मूसा पर ईमान ले आए और जादूगर सजदे में गिर पड़े। ये देखकर फिरौन ने जादूगरों और नुमाया फर्दों से कहा कि तुम लोग मुझसे इजाजत लिए बगैर मुसलमान हो गए। अब तुम्हारी सजा यह है कि तुमको फांसी दी जाए और तुम्हारे हाथ पांव काट दिए जाएं। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि इन लोगों को जमा करके जो मूसा पर ईमान लाए हैं फांसी दे दी जाए और इनके हाथ पांव काट दिए जाएं। चुनाचे इन लोगों को बुलाकर तंबीह की। इन लोगों ने कहा कि चश्मदीद दलाइल से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुवत और उनके खुदा की खुदाई साबित हो गई है, लिहाजा हम ईमान ले आए हैं। तू जो करना चाहता है कर, हम ईमान के लिए हर शिद्दत और तकलीफ को बर्दाश्त करने को तैयार हैं। फिरऔन ने जब इनके अज़्म और इस्तिक़लाल को देखा और अच्छी तरह समझ गया कि ये बात न मानेंगे तो इनके हाथ पांव कटवा दिए और इन्हें दार पर खिंचवा दिया। अल्लामा जज़ायरी लिखते हैं कि फिरऔन वो पहला शख्स है जिसने ईमानदारों के हाथ कटवाए और उन्हें सूली पर चढ़ाया।